بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میر افضل گلزار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایم ایم نیوز۔ اس وقت ہم موجود ہیں صوبہ KPK کا ضلع مانسہرہ کا نوائی علاقہ ہے ہمارا ہوم اسٹیشن، جس کو جابہ ملک پور کہتے ہیں۔ اور اس وقت جو شام کے مناظر ہیں بعد از نماز عصر، وہ اپنے ناظرین کو اور بالخصوص ان دوست احباب کو دکھا رہا ہوں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں UK سے اور فارن کے دیگر ملکوں سے۔ نیوزی لینڈ میں ہمارے دوست موجود ہیں، کینیڈا میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، ملائیشیا میں، اور خاص کر جاپان، کوریا اور دیگر ممالک میں، بحرین سے۔ تو ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ اپنے علاقے کام میں وزٹ کروائیں، تو یہ دیکھ لیں جی، خوبصورت علاقہ ہے، سوئٹزرلینڈ سے کم نہیں ہے۔ اور یہ کیمرہ اس لیے نہیں ہل رہا کہ سٹینڈ پر ہے، اگر میں اس کو تھوڑا سا ہلا دوں تو پھر شاید آپ کہیں گے کہ دیکھیں یہ ہل گیا، یہ سٹینڈ پر کھڑا ہے جی۔ تو میں اپنے گھر کی چھت سے اپنے دیکھنے والوں کو، خاص کر ڈی ایم ایم نیوز کے ان ناظرین کو جو میرے ساتھ اکثر ہمیں حوصلہ افزائی دیتے رہتے ہیں، ہمارے رابطے میں رہتے ہیں، اور ہمارے بہت اچھے ہمارے علاقے کا سرمایہ افتخار ہیں، جو اپنے ملک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا کردار ادا کرتے ہیں۔ دیار غیر میں رہ کر وہ اپنا سرمایہ اپنے ملک بھیجتے ہیں، تو پھر یہ ہمارے ملک کی خوشحالی میں مدد ملتی ہے۔ موسم تھوڑا سا ابرآلود ہے، آسمان پر ہلکے پھلکے بادل بھی ہیں، اور موسمیات کے مطابق کہ بارش کا بھی امکان ہے، لیکن کب ہوگا اس کا بھی کنفرم نہیں ہے۔ بارش کی ضرورت بھی ہے، ربی کی فصل کاشت کرنی ہے۔ سورج میں ذرا دکھا رہا ہوں کہ کتنا قریب ہے۔ یہ سامنے سوسل کی پہاڑیاں ہیں جہاں سے یہ سورج غروب ہو رہا ہے، یہ سامنے دیکھ رہے ہیں آپ۔ اس کے بیک سائڈ میں تحصیل اوگی کا علاقہ آتا ہے، اور یہ ڈھلتا ہوا سورج کتنا خوبصورت پیغام دے رہا ہے ہمیں کہ اس طرح ایک دن انسان کی زندگی بھی ختم ہو جانی ہے، اور یہ ایک برف کی ڈلی کی طرح دن بدن کم ہو رہی ہے۔ تو اس پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ ڈب کا علاقہ آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، پوچر ہے جس کو یونین کونسل شوکت آباد کہتے ہیں، اور اسی کے ساتھ دنا ہے جس کو بہت پرانا یہ علاقہ ہے، قیام پاکستان سے پہلے کے آثار یہاں پہ موجود ہیں۔ جس طرح یہاں پہ پاکستان بننے سے پہلے جاگیردارانہ نظام تھا، تو یہاں بھی ایک جاگیر ہے جس کو خان آف جاگیر کہتے تھے، اس کا علاقہ سامنے وہ نظر آ رہا ہے۔ یہ پلسیر ہے، پلیسر بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو اب جب 1918 میں ہم یہاں مائیگریٹ ہوئے تھے، تو یہاں ایک دو تین گھر سامنے دیکھنے کو ملتے تھے۔ آج جو ایک شہر بن چکا ہے، رفتہ رفتہ دن بدن بڑھتی ہوئی آبادی اور سکڑتی ہوئی یہ زمین جو ہے نا، ایک دن انسانوں اور مکانوں سے بھر جائے گی۔ تھوڑی دیر کے لیے انسان کو اس افراتفری اور زندگی کی مصروفیات سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی انمول نعمتوں کا نظارہ بھی کرنا چاہیے۔ کافی دنوں بعد آج میں چھٹی کی، میں نے سوچا کہ آج میں اپنے ناظرین کو آہستہ آہستہ یہ اپنے علاقے کے لیفٹ سائڈ کے، رائٹ سائڈ کے جتنے مناظر ہیں وہ ضرور دکھاؤں گا۔ تو یہ میں دکھا رہا ہوں۔ اچھا، اس سائڈ کی اگر بات کریں گے تو یہ
یقیناً آپ تھوڑا سا میں نے اسٹینڈ کو اٹھا دیا ہے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے مکان کی چھت سے بیک کا جو ایریا ہے یہ بھی بڑا خوبصورت ہے، یہ بھی کسی تعارف کا محتاج بالکل نہیں۔ خوباں بھی کہتے تھے پہلے پرانے نام میں، یہاں انگریز کی حکومت میں یہاں پر ہندو سکھ آباد ہوا کرتے تھے، تو پھر جب ان کی یہاں سے ہجرت ہوگی تو اس کے بعد آہستہ آہستہ مقامی لوگوں نے اس مقام کو سنبھال لیا، تو یہ آبادی ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ نئی ہے، اور یہ بالکل ہمارے سامنے بنی ہے۔ اس جگہ بیری کے ککر کے کانٹے دار پودے ہوا کرتے تھے، اور یہاں اس وقت جو ایٹی کا ریٹ تھا ان زمینوں کا وہ بہت ہی کم تھا، یعنی اس وقت کے حساب سے 1500 2000 روپے میں 20 مرلے آسانی سے مل سکتے تھے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھی، لوگوں کی آمد و رفت کا سلسلہ ہوا، آباد کاری ہوئی، اس کے بعد ان کے ریٹس بھی بڑھ گئے، اور آمد و رفت کے لیے رابطے ہو گئے، راستے ہو گئے، تو اس طرح اس علاقے کو جو ہے نا پروموشن مل گئی۔ یہ ملک پور کا موضع جاوا ملک پور ہے، اور اس کے مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہ موسم تبدیل ہو چکا ہے نا، سردیاں بالکل قریب قریب آ رہی ہیں۔ یہ میرے سامنے ایک پلاٹ بن رہا ہے 5-6 کنال کا، یہ ہمارے ہی جاننے والے دوست ہیں، بڑے اچھے، انہوں نے اس کو پہلے زمین کو خریدا، پھر اس کے بعد اس کے اوپر تعمیرات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور یہ 5-6 کنال کا پلاٹ ہے، بڑی خوبصورت جگہ ہے، اور اس کے چاروں اطراف سے راستہ ملتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ آلو کاشت کیے ہوئے ہیں، شلگم کے آج کل سیزن ہے جو وہ بھی کاشت ہے، سبزیاں بہت مہنگی ہیں، تو بڑا زرخیز علاقہ ہے۔ ابھی نہری نظام یہاں پہ متعارف کیا جا رہا ہے، چونکہ 1965 میں نہر کا سسٹم جو متعارف ہوا تھا دنیا میں پہلے نمبر تھا پاکستان کا ایوب خان کے دور میں، تو اسی منصوبے کے تحت ایک نہر شنکیاری سے نکالی جا رہی ہے۔ یہ سامنے جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں اس کے دامن سے یہ آئے گی، اور اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان زمینوں کو، زرعی زمینوں کو آباد کرے گی۔ لیکن اب اس نہر کا فائدہ ہے، نقصان نہیں ہے، لیکن اتنا فائدہ نہیں ہے، چونکہ جو زمینیں کاشتکاری کی تھیں ان پر لوگوں نے تعمیرات کر دی۔ اب جہاں تعمیرات ہوتی ہے تو وہاں کاشتکاری تو ہوتی نہیں ہے، تو اس لیے ایک منصوبہ بندی کے تحت تعمیرات اگر ہوتی، ایک ڈسپلن کے تحت ہوتی، حکومت کے کسی آرڈر کے تحت ہوتی، تو وہاں پہ سیوریج کا نظام بھی ٹھیک ہوتا، بجلی پانی سڑکیں بھی ہوتی۔ یہاں افراتفری ہے، نفسا نفسی ہے، ہر آدمی اپنی حساب و جسا طاقت کے تحت جو بھی جتنا کرتا ہے وہ کر لیتا ہے، جبکہ ترقی یافتہ ملکوں میں باقاعدہ طور پر ہر چیز کا ایک آئین اور قانون بنا ہوتا ہے کہ اس کے تحت، اس لکیر کے تحت آپ نے چلنا ہے، لیکن ادھر گنگا الٹی ہی بہتی ہے، تو جس کو جہاں جگہ ملی اس نے اپنا مکان جس سے جی چاہ بنا دیا، چاہے پانی ایک کا دوسرے کو چلا جائے، دوسرے کا دوسرے کو چلا جائے، پینے کا پانی ہو نہ ہو، کوئی سہولت ہو نہ ہو، لیکن اس نے چھت اپنی بنا لی۔ ایک تو یہ تعمیرات کا سلسلہ، دوسرا یہاں پر ہمارے ہاں سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ یہ جو جھوٹ بولنے کا رواج ہے عام لوگوں میں، کیونکہ ہم تو فیلڈ ورکر ہیں، اکثر دیکھتے رہتے ہیں، ہمیں تو حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ ریکارڈ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں نا۔ ایک چیز ریکارڈ پہ موجود ہے اور اس کو پتہ ہے کہ یہ میں نے کی ہے یا میں نے نہیں کرنی یا مجھے کرنا چاہیے، تو اس پر بھی وہ ایسے ڈٹھائی کے ساتھ ڈٹ جاتے ہیں جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ تو آج کل کیونکہ ڈیجیٹل دور ہے تو اس لیے ایسے لوگوں کو پھر ریکارڈ کر لیا جاتا ہے، تو جب ان کو ان کی اصلیت دکھائی جائے تو پھر ان کو شرمندگی کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن رکتے پھر بھی نہیں۔
تو جہاں آدمی جھوٹ کو مرغن غذا سمجھے اور اچھے برے کی تمیز کھو دے تو پھر وہ معاشرہ کیسا معاشرہ رہے گا؟ چلیں، اس پر بہت کچھ کہا سنا جا سکتا ہے، لیکن یہ آپ نے دیکھ لیا کافی دیر سے میں اپنے ناظرین کو یہ علاقہ دکھا رہا ہوں، یہ بہت سرسبز ہے، ابھی موسم آف ہو چکا ہے، سردی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، آگے 2-3 ماہ خزاں کے ہوں گے، ایندھن کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی کیونکہ یہاں پہ گیس کی سہولت نہیں ہے۔ شہروں میں تو گیس کی سہولت اگر ہوگی وہاں پہ بھی لوڈ شیڈنگ، لیکن یہاں پر بالکل ہے ہی نہیں ہے۔ تو جب لکڑیاں ہم خریدتے ہیں پہلے وہ 500-600 روپے 40 کلو مل جاتی تھی، آج کل ان کا نرخ بھی بڑھ گیا ہے، مہنگائی کے تناسب سے 700-800 روپے تک پہنچ چکی ہے۔ تو ایک غریب آدمی یا امیر آدمی، ضرورت دونوں کی ہے، اس نے تو وہ خریدنی ہے، اور خریدے گا جب وہ 3 ماہ کے لیے لکڑیاں خریدے گا تو کم از کم نہیں 80-90 ہزار روپے اس کا خرچہ لکڑیوں پہ آئے گا، جو وہ جلائے گا، گھر کا چولہا جلے گا۔ اور اس سردی میں اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر دوسری سائیڈ ایفیکٹ اس کا یہ ہوگا کہ اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ اگر آگ نہیں سینگیں گے تو انہیں پھر نمونیا کا عارضہ ہوگا، اور پھر ڈاکٹر آگے کھڑے، پھر وہ مرضی کی جیلی ڈیمی ادویات لکھتے ہیں، پھر وہاں پہ ہزاروں اور خرچ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح ہر سائڈ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ تو سردی سے بچنے کے لیے، گرمی سے بچنے کے لیے، جب آدمی غریب ملک ہے اور سارا نزلہ، سارا اثرات جو ہے وہ غریب عوام پر پڑا ہوا ہے، لوٹ لٹیروں کو تو اتنا اثر نہیں پڑتا، لیکن عام آدمی اس میں بہت زیادہ وہ ہے۔ ایک زمانہ وہ تھا جو 2008-9 میں آٹے کی قیمت 40 کلو تھی 250، 290، 300 تک، آج کل ہے جناب 4500، 4200، کم از کم جو ہے نا وہ 4000، 40 کلو، اور یہ آٹا آگے ناران کاغان بالائی علاقوں تک 7 سے 8 ہزار روپے 40 کلو میں فروخت ہوتا ہے۔ جو بنیادی ضرورت ہے عام انسان کی، ہر انسان کی، بے روزگاری زیادہ ہے، روزگار کے مواقع کم ہیں، تو جہاں پر اس طرح کے حالات ہوں، مہنگائی دن بدن بڑھ رہی ہو، اقتدار کی رساکشی ہو، ملک کے اندر افراتفری بنائی جا رہی ہو اور عوام کی طرف کوئی توجہ نہ ہو، تو پھر وہاں پر زندگی بسر کرنی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ آخری الفاظ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ گزشتہ دنوں ایک خبر ہمارے نظر سے گزری جو ہمارے لوکل اخبارات میں چھپی، ہری پور سے تعلق ہے 3 نوجوانوں کا، وہ جو یہاں سے حصول روزگار کے لیے یورپین ملک میں غیر قانونی طریقے سے جا رہے تھے، اور انہوں نے عبور کرنا تھا ایران کا بارڈر۔ تو چوری سے جب وہ ایران کا بارڈر عبور کر رہے تھے تو ایرانی فورسز نے ان پر گولیاں برسائیں، جس سے ان کی موت واقع ہوگی۔ تو ایرانی فورسز تو یہ سمجھتی ہوگی شاید یہ ہمارے ملک کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے یا کوئی ملک دشمن ہے، لیکن تھے وہ بیچارے غریب، وہ گھر کا چولہا جلانے کی خواہش لے کر، بہنوں کی شادیوں کی خواہش لے کر، ماں باپ کی خوشحالی کے لیے گھر سے نکلے تھے۔ اب ماں باپ کو ان کو واپس جنازوں کی شکل میں، لاشوں کی شکل میں انہیں وہ مل گئے۔ تو اس طرح کے یہ تو ایک واقعہ ہے، ہزاروں سینکڑوں واقعات آئے روز رونما ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا ملک، اپنا گھر چھوڑ کر کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمارے حکمرانوں کے لیے ہے، ہمارے اقتدار کے اندر جو بیٹھے ان لوگوں کے، بااختیار لوگوں کے لیے۔ اگر ان نوجوانوں کو روزگار یہاں آسانی سے مل جاتا اور یہ اپنے ماں باپ خاندان کے لیے کفالت کا ایک ذمہ جو ہوتا ہے وہ اٹھانے کے قابل تھے، تو ان کو یہ ذمہ داریاں اگر دی جاتی تو اس طرح کے واقعات رونما نہ ہوتے۔ تو میری استطاع ہے قوم بالا سے بھی، سب دیکھنے سننے والوں سے بھی، کہ وہ ماحول کو ایسا بنائیں، انسانی زندگی کو یقینی بنائیں۔ یہ انسان اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
میں اس بندے پر زیادہ راضی ہوتا ہے جو دوسروں کا خیال رکھتے ہیں، احساس رکھتے ہیں، اور کسی کا حق نہیں کھاتے، کسی پر زیادتی نہیں کرتے، کسی پر بہتان نہیں لگاتے، کسی پر جھوٹ نہیں باندھتے، اور کسی کو خواہ مخواہ پریشان نہیں کرتے۔ اس دھرتی کے اوپر، اس دنیا کے اوپر خالق کائنات کو سب سے برا انسان وہ لگتا ہے جو جھگڑالو ہو، جو زیادتیاں کرتا ہو، جو انسانوں کے لیے زمین کو تنگ کر دے۔ وہ اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے اور اس مظلوم کی دنیا کو بگاڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے حالات و واقعات سے، ہم سب مسلمان بھائیوں کو بلکہ پوری انسانیت کو بچائے۔ کسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔